الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے اور رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے، تراویح پڑھنے کے، افطاری کرانے کے، سحری کھانے کے مختصر فضائل بیان ہو چکے ہیں۔ آج زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ بہت سے مسلمان رمضان شریف کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس لیے اس مناسبت سے زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، رمضان شریف کے روزے رکھنا فرض ہے، ایسے زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے، حج کرنا بھی فرض ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، 5 فرائض پر اسلام کی بنیاد ہے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور عبادت کے لائق ماننا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے جس کا اقرار کرنا، یہ پہلا فرض ہے۔ یہ اس سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ دوسرے نماز پڑھنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھے روزے رکھنا، پانچویں حج کرنا۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہوتی ہے۔ روزے سال میں 1 مرتبہ رمضان شریف کے مہینے میں رکھنا فرض ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے صاحب نصاب پر۔ جو مسلمان مرد عورت صاحب نصاب ہو تو اس پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتا ہے، اور حج ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 مرتبہ کرنا فرض ہوتا ہے۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے اس شخص کے اوپر جس میں
حج کرنے کی استطاعت پائی جائے، طاقت اور قوت پائی جائے، تو اس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ بھی فرض ہے بھائی۔ اگر کوئی خدا نخواستہ زکوٰۃ کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ کے فرض ہونے سے انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن شریف کا فرض، زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن کریم سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے اور اجماع سے ثابت ہے۔ اور زکوٰۃ کے بڑے فضائل ہیں، یعنی جو آدمی زکوٰۃ دے گا اس کو بڑا اجر و ثواب ملے گا، جس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ اور خدا نخواستہ زکوٰۃ فرض ہو اور زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود کوئی اپنی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو اس کا عذاب اور وبال بھی بہت سخت ہے۔ اس کے بعد یہ کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، کتنا مال ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اس کی کیا مقدار ہے، کیا مقدار زکوٰۃ کے اندر ادا کرنا ضروری ہے، اور کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ چند باتیں میں انشاءاللہ تعالی مختصراً ذکر کرتا ہوں، کچھ رہ جائیں گے تو انشاءاللہ آئندہ جو میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ زکوٰۃ کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فوائد ہیں، جس میں سے ایک فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور آدمی کا مال پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے اس کے اندر۔ چنانچہ ایک آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جس میں زکوٰۃ دینا بھی آ گیا، تو ان کا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی گندم کا ایک پودا ہو، گندم کے دانے کا ایک پودا ہو، اور اس میں 7 بالیں ہوں، ہر بال میں 100 دانے ہوں، تو 700 ہو گئے۔ ہر بال میں 100 دانے ہوں گندم کے، تو ایک دانے سے 700 دانے بن گئے اور پیدا ہو گئے۔ تو یہی مثال زکوٰۃ دینے کی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں اللہ تعالیٰ بہت اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور اسی آیت میں یہ ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی اس کا اور بڑھا دیتے ہیں، مال کے اندر خیر و برکت کو بھی اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو ایک فائدہ زکوٰۃ کا یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے ظاہر میں تو مال میں کمی آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ کمی نہیں آتی، بلکہ اس میں برکت ہو جاتی ہے، اور خیر و برکت ہونے کی بنا پر دنیا میں بھی اس کا مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، اور ایسے ہی ثواب بھی اس کا بے اندازہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، ثواب بھی ملتا ہے اور مال بھی دنیا کے اندر آدمی گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ ما نقصت صدقتم من مال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صدقہ دینے سے، جس میں زکوٰۃ بھی آ گئی، جس میں زکوٰۃ بھی آ گئی، نفلی صدقہ بھی آ گیا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینا مال کو کم نہیں کرتا، بلکہ مال میں برکت ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے آدمی کے مال میں برکت ہوتی ہے، برکت مال کے بڑھنے کو کہتے ہیں، اور کم مال میں زیادہ کام ہونے کو کہتے ہیں۔ جس آدمی نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی ایک مثال ہے کہ مثلا 100 روپے پہ 2.5 روپے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو ایک آدمی نے 2.5 روپے دے دیے تو 2.5 روپے 100 میں سے کم ہو گئے، ظاہراً کم ہو گئے، لیکن جب وہ اب ان کو استعمال کرے گا تو دوسرے کے 200 سے زیادہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالی، یعنی دوسرے کا وہ کام 200 میں ہوگا جس نے زکوٰۃ نہیں دی،
اور جسے زکوٰۃ دی اس کا وہی کام 100 روپے میں ہو جائے گا. ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں اور وہ ہمیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے اللہ بچائے سود دینے سے مال گھٹتا ہے نا، کیونکہ اللہ پاک نے خود ہی فرما دیا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں. تو جیسے جیسے آدمی سود دیتا جاتا ہے اس کا مال گھٹتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل ختم ہو کر کے صفر ہو جاتا ہے. اور زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. زکوٰۃ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کرواتے ہیں کہ ہر سال ان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں آتی الحمدللہ. اور ایک فائدہ یہ ہے زکوٰۃ دینے کا کہ مال محفوظ ہو جاتا ہے ہلاک ہونے سے، تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے. زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ دینے سے وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. وہ ہلاک نہیں ہوتا، وہ تباہ نہیں ہوتا، وہ برباد نہیں ہوتا، اس سے محفوظ ہو جاتا ہے وہ. تو وہ ایک طرح سے بیمہ ہے، یہ اپنے مال کے زکوٰۃ دو اور اپنے مال کی حفاظت کرو. اس لیے ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے اموال کی زکوٰۃ دے کر حفاظت کرو. زکوٰۃ دے کر تم اپنے اموال کی حفاظت کرو اور صدقہ دے کر اپنے بیماروں کا علاج کرو. صدقہ دے کر کے اپنے بیماروں کا علاج کرو، کیونکہ یہ بیماریاں دور کرنے، صدقہ بیماریاں دور کرتا ہے، آفات و بلیات کو دفع کرتا ہے. اور تم آنے والی بلاؤں کے واسطے اور آفات اور مصیبتوں سے بچنے کے واسطے دعا کو تیار رکھو. دعا کرنے میں لگ جاؤ، آنے والی بلائیں تمہارے سے دور ہو جائیں گی اور ٹل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو 3 چیزیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں. اپنے اموال کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ خیرات کر کے، اور آفات و بلیات سے بچنے کا انتظام کرو دعا کے ذریعے. پر دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھیں گے، آفات سے محفوظ رکھیں گے، بلاؤں سے محفوظ رکھیں گے. دعا بھی مومن کا بہترین ہتھیار ہے. الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ مصیبت آنے سے پہلے بھی فائدہ مند ہے، مصیبت آنے پر بھی فائدہ مند ہے، مصیبت جانے پر بھی فائدہ مند ہے. تو یہ 3 کام یاد رکھیں. یہ 3 چیزیں بہت بڑی نعمت ہیں. اگر کوئی ان کو اپنے عمل میں رکھے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہی فائدہ. جس میں سے زکوٰۃ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے. اس پہ میں ایک چھوٹا سا قصہ سنا دوں آپ کو. ہمارے دارالعلوم میں ایک مکان میں ایک مرتبہ چوری ہوئی، اور عجیب چوری ہوئی. چور نے الماری کھولی تالا توڑ کر کے، اور اس کے اندر زیورات کا ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا. اس کے زیورات کے بیچ میں ایک پوٹلی بھی رکھی ہوئی تھی، وہ بھی زیورات ہی کی تھی. چاروں طرف بھی زیورات تھے، بیچ میں بھی ایک پوٹلی رکھی ہوئی تھی، وہ بھی زیورات کی تھی. بس چور نے وہ اس میں سے اٹھا لی، باقی چھوڑ کے چلا گیا. تو چوری کا تو صدمہ ہوا، لیکن اس پہ تعجب ہوا کہ اس نے پورا ڈبہ کیوں نہیں اٹھایا. آخر اس کے اندر بھی تو جیولری تھی، اس کے اندر بھی زیور تھا، وہ ایک چیز اس نے کیوں اٹھائی، باقی کیوں چھوڑ دی اس نے. جب گھر والوں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ڈبے میں جتنا بھی زیور تھا سب کی زکوٰۃ نکلی تھی سوائے اس پوٹلی کے، کہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکلی تھی. لہذا چور نے وہی نے اٹھا لی جس کے اندر جس کی زکوٰۃ نکلی ہوئی نہیں تھی، اور جس کی زکوٰۃ نکلی ہوئی تھی بس وہ اسے چھوڑ کے چلا گیا. تو حقیقت ہے یہ کہ زکوٰۃ جس مال کی نکل جاتی ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. چنانچہ دوسری حدیث میں کہ بحر و بر کے اندر، یعنی چاہے خشکی کے اندر ہو، خشکی ہو، اور چاہے سمندر ہو، کہیں بھی کوئی مال ہلاک نہیں ہوتا ہے مگر زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے. اور آخرت میں اس کا زبردست فائدہ یہ ہے، آخرت میں یعنی مرنے کے بعد قبر میں زکوٰۃ دینے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب لوگ میت کو قبر میں دفنا کر کے واپس چلتے ہیں تو میت ان کے پیروں کی چاپ کی آواز سنتی ہے. جس میت کو انہوں نے قبر میں دفنایا ہے، اب وہ دفنا کر کے واپس جاتے ہیں تو چلنے کی آواز تو ہوتی ہے نا، وہ اگرچہ ہلکی سی ہوتی ہے،
میت کو وہ بھی سنائی دیتی ہے۔ میت اپنے کانوں سے واپس جانے والوں کے پیروں کی آواز سنتی ہے وہ۔ پھر اگر وہ مومن ہوتی ہے اور صاحب ایمان ہوتی ہے تو اس کی نماز اس کے سرانے آ جاتی ہے، اس کی نماز اس کے سرانے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، زکوٰۃ اس کے دائیں طرف آ جاتی ہے، روزہ اس کے بائیں طرف آ جاتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ اس میت نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو حسن سلوک کیا تھا، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کیا تھا، وہ اچھا سلوک اس کے پیروں کی طرف آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر عذاب کے فرشتے عذاب دینے کے لیے آتے ہیں تو اگر وہ سر کے پاس آتے ہیں عذاب دینے کے لیے تو نماز خبردار جو اس کے ہاتھ لگایا وہ فوراً ان کو منع کر دیتے ہیں کہ ادھر سے تمہیں آنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب وہ دائیں طرف سے آنے لگے تو زکوٰۃ کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے خبردار جو اس کے ہاتھ لگایا۔ بائیں طرف سے آئے تو روزہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ خبردار جو تم نے اس کے ہاتھ لگایا۔ پیروں کی طرف سے آئے تو اس کا حسن سلوک، حسن برتاؤ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس کو عذاب دینے سے روک دیتے ہیں۔ اس طرح میت جو ہے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اتنا بڑا فائدہ ہے اس کا کہ نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حسن سلوک بھی، یہ وہ اعمال ہیں جو میت و قبر کے اندر عذاب سے محفوظ کرتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں اور اس کا عذاب سے اس کا دفاع کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اتنی بڑا فائدہ ہے اس کا۔ اور اللہ بچائے، زکوٰۃ نہ دینے کا بڑا سخت عذاب ہے، بڑا ہی عذاب اور بڑا ہی ہولناک وبال ہے۔ قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کو ذکر فرمایا ہے۔ قرآن شریف میں تو اللہ پاک نے جو کچھ ذکر کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سونا، چاندی، مال و دولت جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو قیامت کے دن اس سونے، چاندی اور تمام مال زکوٰۃ کی لوہے کی تختیاں بنائی جائیں گی، لوہے کی تختیاں بنائی جائیں گی اور ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ جب وہ انگارہ ہو جائیں گی تو اللہ بچائے وہ انگارہ جیسی تختیاں اس کے پیشانی سے لگائی جائے گی، کیا حال ہوگا؟ اس کے دائیں پہلو سے لگائی جائے گی، بائیں پہلو سے لگایا جائے گا، کمر کی طرف لگائی جائے گی، اور جب ٹھنڈی ہو جائے گی پھر دوبارہ اسے گرم کیا جائے گا، گرم ہونے کے بعد پھر دوبارہ اسی طریقے سے دائیں طرف بھی، بائیں طرف بھی، پیٹھ کمر کی طرف بھی اور پیشانی پر بھی اس کو لگایا جائے گا۔ ایک ذرا سی چنگاری اگر ہمارے پیشانی پہ لگ جائے تو ہمارا حال خراب ہو جاتا ہے، تو وہ جہنم کے اندر تپی ہوئی تختیاں لگانے کا کتنا ہولناک اور خوفناک عذاب ہوگا۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب ہے یہ۔ اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو میت دنیا کے اندر جب زندہ تھی اس پہ زکوٰۃ فرض تھی، اور فرض ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دیتی تھی، زندگی میں اس نے زکوٰۃ نہیں دی، تو قبر کے اندر یہ عذاب ہوگا کہ قبر کے اندر زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ایک کالے رنگ کا اژدہا، گنجے سر والا، اس کے اوپر عذاب دینے کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ وہ اتنا زہریلا ہوگا کہ زہریلے کے زیادہ ہونے کی وجہ سے سر کے بال بھی اس کے اڑ گئے ہوں گے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر دو کالے نقطے ہوں گے جیسے کہ خوفناک اور ہولناک سانپ کے ہوا کرتے ہیں، اور وہ اس کے گلے کے اندر لپٹ جائے گا قبر کے اندر، اور پھر وہ اس کا جباڑا پکڑ کر کے کہے گا کہ میں ہوں تیرا سونا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال تجارت جس کی تو زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا، اور پھر وہ جناب اس کے ڈسے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلے وہ اس کے ہاتھوں کو چبائے گا، پھر چباتے 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 آہستہ 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 سارے جسم کو وہ اپنے منہ میں لے کے چبا لے گا، زہریلا سانپ۔ یہ اس کو قبر کے اندر عذاب ہوگا، اتنا ہولناک، اتنا خوفناک، کس کو؟ جو دنیا میں زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دے گا۔ تو زکوٰۃ دینے کا فائدہ ہی بہت ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب بھی بہت ہولناک ہے۔ اور زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے اب یہ سمجھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہر مسلمان عاقل، بالغ، مرد عورت جس کی ملکیت میں
آج کل کے نصاب کے اعتبار سے 1,03,200 روپے ہوں، جس مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر جس کی ملکیت میں 1,03,200 روپے، یہ اس سال کا اور یکم رمضان کا یہ نصاب ہے جو حکومت نے اخبارات میں شائع کیا تھا۔ یہ قیمت ہے دراصل 52.5 تولہ چاندی کی، 52.5 تولہ چاندی کی یہ قیمت ہے، اور یہ نصاب ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے۔ کم سے کم اتنا مال کسی کے پاس ہو، اب چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو اور چاہے وہ چاندی کی شکل میں ہو، اور چاہے کچھ سونا ہو کچھ چاندی ہو، اور یا مال تجارت ہو۔ مال تجارت میں ہر قسم کا مال تجارت آ گیا، جو بھی بیچا جائے، زمینیں بھی آ گئیں، مکان بھی آ گیا، دکان بھی آ گئی، جو بیچنے کے لیے آدمی خریدے، جس میں نیت آدمی کی بیچنے کی ہو کہ میں اس لیے پلاٹ لے رہا ہوں، اس لیے فلیٹ لے رہا ہوں، اس لیے زمین لے رہا ہوں، اس لیے دکان خرید رہا ہوں کہ میں انہیں بیچوں گا اور بیچ کر کے نفع کماؤں گا، وہ مال تجارت ہے۔ جیسے کپڑا مال تجارت بن سکتا ہے، اور جیسے راشن مال تجارت بن سکتا ہے، اور دوائیں مال تجارت بن سکتی ہیں۔ بس مارکیٹ میں ساری چیزیں بکنے کی ہوتی ہیں عام طور پر، یہاں تک کہ یہ بازار میں دیکھو جتنا بھی پھل ریڑھیوں کے اوپر لگا ہوا ہے سب بیچنے کے لیے ہے۔ تو اگر مال تجارت کی مجموعی مالیت، یا سونے کی مجموعی مالیت، یا چاندی کی مجموعی مالیت، یا ان سب میں تھوڑا سب کے پاس ہو، اور ان سب کی مجموعہ کم سے کم اتنی ہو، اس سے زیادہ تو جتنی بھی ہو، چاہے 1 کروڑ ہو اور چاہے 1 ارب ہو، ایسا آدمی صاحب نصاب کہلاتا ہے، اور اس کے اوپر اپنے مال زکوٰۃ کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اب اس حساب سے ہم سب اپنا جائزہ لے لیں، اپنے گھر میں جا کر کے اپنے پورے گھر والوں کا جائزہ لیں، کیونکہ اکثر 1,00,000 روپے کس کے پاس نہیں ہوتا آج کل۔ 1,00,000 روپے تو بہت معمولی چیز ہے، 1,00,000 روپے کی کیش کسی کے پاس ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، ہر آدمی جمع کر کے کچھ نہ کچھ رکھتا ہی ہے، لہذا کم سے کم 1,00,000 روپیہ، 1,03,200 روپے اگر کسی کے پاس جمع ہے، چاہے وہ مہینے کے خرچ کے لیے جمع کیے ہوں اس نے، اور چاہے علاج معالجے کے لیے اس نے جمع کر کے رکھے ہوئے ہوں، لیکن اس کی ملکیت میں بہرحال موجود ہے، یہ اس سے زیادہ ہے، 2 لاکھ ہیں، 3 لاکھ ہیں، 4 لاکھ ہیں، 5 لاکھ ہیں، 10 لاکھ ہیں، اب چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوں، کسی بھی ضرورت سے رکھے ہوں، ایسی صورت میں وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے اس مال زکوٰۃ کی زکوٰۃ نکالے۔ زکوٰۃ نکالنے میں بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب کسی آدمی کی ملکیت میں، جب کسی مسلمان کی ملکیت میں اتنا پیسہ آ جائے، یعنی 1,03,200 روپے آ جائے، یا اس کے برابر سونا آ جائے، یا چاندی آ جائے، یا مال تجارت آ جائے، یا اس سے زیادہ مالیت کا جمع آ جائے، بس اب اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اس کو چاہیے کہ وہ چاند کے اعتبار سے اپنی تاریخ نوٹ کر کے لکھ لے، کیونکہ جس دن اتنا مال اس کے پاس آئے گا اس کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے۔ مثلا اب یکم رمضان کو کسی کے پاس اتنے پیسے آ گئے، تو بس اب یہ یکم رمضان اپنے پاس نوٹ کر کے رکھے، یکم لکھ کر کے رکھے، اور 1444 لکھ لے، یکم رمضان 1444 نوٹ کر کے رکھ لے۔ اب وہ صاحب نصاب تو بن گیا، جس دن صاحب نصاب بنا ابھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے اس کے اوپر، 1 سال گزرنا بھی ضروری ہے۔ جب یہ 1 سال پورا گزر جائے گا، پھر اگلے سال یکم رمضان آئے گا، پھر اگر اس کے پاس اتنے ہی پیسے موجود ہوئے یا اس سے زیادہ اس کے پاس پیسے ہو گئے، تو پھر 1,000 پہ 25 روپے، اور 100 روپے پہ 2.5 روپے، اور 1,000 پہ 25 روپے، 1,00,000 پہ 2,500 زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اس کے اوپر۔ اس وقت ادا کرنا فرض ہوگا۔ فرض تو ہو گئی پہلے یکم رمضان کو، لیکن ابھی ادا کرنا فرض نہیں ہوا۔ ادا کرنے کے لیے 1 سال گزرنا بھی ضروری ہے، لیکن کوئی پہلے ادا کرنا چاہے اس کی مرضی ہے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب 1 سال اس پہ گزر جائے گا تب اس کے ذمے زکوٰۃ کی ادائیگی 2.5% فرض ہوگی۔
یہ ہے بھائی اس کا فلسفہ، اور یہ ہے زکوٰۃ فرض ہونے کی حقیقت۔ اس حساب سے ہم سب حضرات کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی ملکیت میں اچھا خاصا سونا جمع ہوتا ہے، جو عام طور پر وہ اپنے بچیوں کی شادی کے لیے جمع کر کے رکھتی ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتی۔ اللہ بچائے، شادی میں زیور دینا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، بس خالی جائز ہے، لیکن زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، لہذا بچیوں کے شادی کے خاطر زیور رکھنا اور پھر زکوٰۃ نہ دینا یہ کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ لہذا یا تو زیور رکھو نہیں، اگر رکھو تو پھر ذہن بنا کے رکھو گے، پھر زکوٰۃ فرض ہوگی اگر یہ بقدر نصاب ہوگا، اور جب زکوٰۃ فرض ہوگی تو وہ ادا بھی کرنی ہوگی۔ اس طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا خصوصی خیال کرنا چاہیے ہم سب کو۔ تو عورتوں کے ذمے زیور بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود زکوٰۃ بھی، اور بہت سے مرد بھی، جیسے بہت سے مرد نماز نہیں پڑھتے، بہت سے مرد روزے نہیں رکھتے، ایسے بہت سے مسلمان مرد اور عورتیں ایسی ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہوتی ہیں اور ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن وہ ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرتی، غفلت اور سستی کی وجہ سے یا جہالت اور لا علمی کی وجہ سے، اور دونوں صورتوں میں وہ سخت گنہگار ہوتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، آج کل یہ بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ زکوٰۃ ایسے مسلمان کو دینی چاہیے، نمبر ایک وہ سید نہ ہو، کیونکہ سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، سید کو زکوٰۃ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کتنے غریب محتاج مسکین ہو، وہ قابل احترام ہے، اس کو زکوٰۃ نہ دیں، اس کو عطیہ دیں، اس کو ہدیہ دیں، اس کو تحفہ دیں، نفلی صدقہ بھی اس کو دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ حضور کی وجہ سے حرام فرمائی ہوئی ہے، لہذا جس کو زکوٰۃ دی جائے، نمبر ایک وہ سید نہ ہو، نمبر دو وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ صاحب نصاب نہ ہونے کا مطلب وہی جو ابھی میں نے بتلایا کہ 1,03,200 روپے اس کی ملکیت میں نہ ہو، بس 1,000 روپے ہیں، 2,000 روپے ہیں، 20,000 روپے ہیں، 25,000 روپے ہیں، 50,000 روپے ہیں، بس 1,00,000 سے کم ہے یا 1,00,000 ہے مثلا، بھائی اتنے اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جمع پونجی کل یہی ہے، زیور بھی ہے تو وہ بھی 1,00,000 کے اندر کا ہے، مال تجارت بھی اگر ہے اس کی دکان میں یا ریڑھی میں تو اس سے 1,00,000 تک کا ہی ہے، بس اس سے زیادہ کا نہیں ہے۔ اور ویسے اس نے پیسے جمع کر رکھے ہیں وہ بھی 1,00,000 تک کی ہیں، تو وہ مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دینے میں ضروری ہے کہ زکوٰۃ اس کے ہاتھ میں دیں، اور یہ کہہ کر کے نہ دیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، کیونکہ وہ اس کا دل دکھے گا کہ میں ایسا غریب آدمی ہوں کہ میں زکوٰۃ کے قابل بن گیا ہوں، تو اس کو کہوں میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، میں آپ کو عیدی دے رہا ہوں، کوئی اچھا جملہ بولیں جس سے کہ اس کا دل خراب نہ ہو، اور اکرام بھی اس کا ہو جائے، احترام بھی اس کا باقی رہے، اور اس کی خدمت بھی ہو جائے، اور زکوٰۃ بھی ہم اس کو ادا کر دیں۔ زکوٰۃ میں دل سے نیت کرنا کافی ہے، دل میں زکوٰۃ دینے کی نیت کرنا کافی ہے، زبان سے زکوٰۃ کہہ کر دینا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ زبان سے ایسا لفظ بولنا چاہیے جس سے کہ اس کی بے عزتی نہ ہو اور اس کا دل نہ دکھنے پائے، جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ بھائی میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، بھائی میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، میں عیدی دے رہا ہوں بھائی آپ کو، اس طریقے سے۔ تو صاحب نصاب نہ ہو یہ بہت ضروری ہے، سید بھی نہ ہو، صاحب نصاب بھی نہ ہو، یعنی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہو، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چاہے وہ اپنا بھائی ہو، چاہے وہ اپنی بہن ہو، اور چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو۔ رشتہ داروں کو دینے سے دگنا ثواب ملتا ہے، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، دوسرے صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اپنے قریبی عزیزوں کو، رشتہ داروں کو جو سفید پوش ہوں اور صاحب نصاب نہ ہوں، سید بھی نہ ہو، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور زکوٰۃ ان کو مالک بنا کر دینا چاہیے، ان کے ہاتھ میں قبضے میں دینا چاہیے۔ اگر ان کو قبضے میں نہیں دیا، ان کے علاج معالجے پہ خرچ کر دیا، ڈاکٹر کی فیس ادا کر دی، تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، تو زکوٰۃ پھر ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے جو مستحق ہو اس کو تلاش کریں، ایسے مستحق
محلے میں بھی ہوتے ہیں، گھروں کے اندر جو ملازم ہوتے ہیں، ملازمہ ہوتی ہیں، وہ بھی اکثر مستحق ہوتے ہیں، اور دکان پر بھی مستحق ہوتے ہیں، بازار میں بھی ہوتے ہیں، اور خاندان میں بھی ہوتے ہیں، برادری میں بھی ہوتے ہیں، اور جو اپنے شہر کے پسماندہ علاقے ہیں وہاں ایسے بے شمار لوگ رہتے ہیں جن کے پاس 1000-2000 بھی مشکل سے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں جا کر کے آپ اپنے آرام سے زکوٰۃ جا کے ادا کر سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ دیں، مالک بنا کر کے دیں۔ یاد رکھیں مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اگر کوئی دے گا تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ براہ راست مدرسے کی تعمیر میں بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ باقی ضروری مسائل اور فضائل انشاءاللہ موقع ملا تو آئندہ جمعے بیان کیے جائیں گے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، زکوٰۃ کے متعلق ایک کتابچہ آپ کو تقسیم کیا جائے گا، جو حضرات آگے بیٹھے ہیں ان کو تقسیم کیا جائے گا، کیوں جو پہلے آئے پہلے پائے، کیونکہ رسالے کتابچے تھوڑے ہیں اور آپ حضرات ماشاءاللہ بہت سارے، تو سب کو تو پہنچانا مشکل ہے۔ ہاں آپ حضرات ہمت کریں، آپ منگوائیں، اپنے پیسوں سے منگوائیں، اور منگوا کر کے پھر یہ تقسیم کریں۔ یہ تو کسی اور صاحب نے منگوائے ہیں، تو جتنے انہوں نے منگوایا اتنے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔